ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں حساب لگائیں. میں نے کہا مجھے تو نہیں آتا حساب لگانا. لگاؤں کس چیز کا حساب لگاؤں؟ حساب تو لگایا ہے، لگایا حساب ہے. لگاؤں کس چیز کا؟ جو شریعت سے پرے ہے اس کا حساب تو لگا ہوا ہے، اور جو شریعت کی پٹری کے اوپر ہے اس کا بھی حساب لگا ہوا ہے. حساب کس چیز کا لگائے؟ کسی نے کچھ کیا ہو، یہ باتیں اگرچہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ہمارے پاس یہ قصہ کہانیاں سنانے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو آدھا گھنٹہ پوری کہانی سنائیں. وہ کہانی سنانے والے لوگ اور ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے، کیا؟ اللہ کی فرما برداری کے پلیٹ فارم پر آؤ. پھر حساب لگوانے اور لگانے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اللہ ہے حساب لگانے والا. اور جب تم رب کے قریب ہونا چاہو گے تو سب سے پہلی علامت نوٹ کر لو اپنے ذہن کے اندر، جب آپ سچے طلبگار بن جاؤ گے نا، میں نے خدا کے قریب ہونا ہے، قسم بخدا اللہ آپ کو سب سے پہلے اپنا نیک بندہ آپ کے قریب کر دے گا. یہ لو، یہ میرا بندہ ہے، اس کی قدر کرو اور اس کے قریب رہو. تو ہمارے عوام کو لوگوں نے جو الٹی عادتیں ڈال دی ہوئی ہیں نا، وہ ساری میں چیک کرتا رہتا ہوں. یہاں پہ لوگ آ کے جب گفتگو کرتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں یہ ذرا حساب تو لگائے. میں نے کہا بھائی مجھے کوئی حساب نہیں لگانا آتا، یہ صاف سیدھی بات ہے. ہمیں کوئی حساب وصوب نہیں کرنا آتا. وہ حساب مجھے بچپن والا ضرور آتا ہے، منفی جمع ضرب تقسیم وہ آتا ہے، مجھے یہ حساب نہیں آتے جو آپ حساب کرو. حساب میں نے ابھی عرض کیا لگا ہوا ہے حساب ہے. حساب کی کون سی بات ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، اس نے کیا حساب لگوانا ہے؟ لگا نہیں ہوا حساب، بول لیں. تو جو حضور علیہ السلام کی پیروی کے اندر زندگی گزارے گا اس کا بھی حساب لگا ہوا ہے. اور قرآن نے ہر چیز بیان کر دی ہے. یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں، جو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا اور کہاں سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسی جگہ سے پکڑوں گا کوئی سمجھ بھی نہیں سکے گا. پھر فرمایا ہی یہ کلمہ ہی ہے، من حیث لا یشعرون، شعور بھی نہیں ہوگا تمہیں. تم جو کچھ مرضی کرو تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا ہو کیا رہا ہے، کیونکہ پکڑا میں نے ہے. اور رب کے بندے تو بولیں گے نہیں، کیونکہ بولنا اجازت سے باہر ہوتا ہے. وہ دن بولیں گے کبھی بھی، ان کا خدائی وعدہ ہوتا ہے، وہ کیسے بولیں گے؟ ہاں وہ یہ اتنی ضرور رہنمائی کر دیتے ہیں. جب ہم لوگوں کو کوئی بات کہتے ہیں نا کہ اس کا حل یہ ہے، کہتے ہیں لو یہ بھی کوئی حل ہے. ان کو کہیں نا توبہ کرو. اچھا جو بھی مریض آتا نا یہاں پر، میں اس کو کہتا ہوں محفل میں ضرور آیا کرو. تو بعض لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، بعض نہیں ہوتے. کہتے ہیں لو میں مسئلہ لے کر آیا تھا، انہوں نے مجھے آگے محفل میں آنے کی دعوت دے دی. اب محفل میں آؤ گے تو محفل میں آ کر جب دعا ہوگی، اتنے لوگ بیٹھیں گے، ذکر ہوگا، تو یہ جو اتنا موٹا سنگل لگا ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت جب برسے گی تو کیا پتا کہ پہلی محفل میں ٹوٹ جائے، پہلی محفل کے اندر ہی وہ ٹوٹ جائے. اب لوگ ان معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں. زندگی کے کس گناہ نے کالی بلا بن کے اس نے تجھے منہ میں ڈالا ہوا ہے؟ اب تجھے ضرورت ہے توبہ کی، اور ایسی جگہ سے تجھے توبہ کا جام پلایا جائے کہ جو صافی اور شافی ہو، وہاں بیٹھ کے توبہ کی جائے. منفردن، اکیلے ہو کر توبہ کرنے میں تو انسان جستجو بھی نہیں رکھ سکتا توبہ کی. اجتماعی طور پر جو توبہ ہوتی ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اور اس کا جو انقلاب ہوتا ہے بدنی روحی زندگی کے اوپر اور خدا کی رضا کے اوپر، سب سے بڑھ کر اجتماعی توبہ کے اندر جو اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوتا ہے اس وقت کے اندر. اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات کہ ابھی جو درس قرآن ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت نہیں برس رہی؟ برس رہی نا، چھم چھم برس رہی ہے. یہ تو پردے کے پیچھے کی بات ہے نا. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے رازوں میں سے کچھ دیکھنے کی آنکھ دی ہوئی ہے، یہ تو پھر وہی دیکھ کے کہیں گے نا انسان یہ محفل کبھی نہ چھوڑ، کبھی نہ چھوڑ، تجھے پتہ نہیں. جو یقین والے ہوتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، وہ پا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، دعوت ساری دیتے ہیں، سب بھی دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت کی کون سی بات ہے، محفل کی کون سی بات ہے. تو بتانا اجازت سے باہر ہوتا ہے. یہ حساب اور یہ کتاب والا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے.
یہاں پر وہ حساب نہیں لگتے جو لوگ اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے لگاتے ہیں، دکانداریوں والے کام کرتے ہیں، یہاں نہیں وہ لگتے حساب۔ یہاں حساب ایک ہی ہے، کیا؟ نافرمانی چھوڑ خدا کی، فرما بردار بن، اور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کھڑا کرے اور تیرا منہ مدینہ کی طرف کرے، پھر دیکھ تیرے کیسے دکھ پیچھے ہٹتے ہیں اور حضور کی رحمت تجھے پکڑ کیسے خدا کے قریب لے جاتی ہے۔ یہاں حساب یہ والا ہے۔